السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ جی، 22واں سپارہ آج ہمارے زیر مطالعہ ہوگا۔ 22ویں سپارے کا جو پہلا کویسچن ہے وہ آیات نمبر 31 to 34 تک سے مشتمل ہے۔ ہم اس کو اس کی بیک سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ ہم سورۃ الاحزاب کے ذکر اور تذکرے میں یہ پڑھ رہے تھے کہ احزاب یعنی جنگ خندق کے بعد جب مسلمانوں نے بنو قریظہ پر حملہ کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت دیا، پھر فتح خیبر بھی ہوئی، تو اب مسلمانوں کے جو فائنینشیل حالات ہیں وہ کافی بدل گئے ہیں۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خرچے میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز زندگی تھا اس میں یہ تھا کہ آپ نے دنیا کو کبھی بھی اتنی امپورٹنس نہیں دی، ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی، اور اس بات باوجود کہ آپ کو اختیار تھا کہ مال غنیمت میں 5واں حصہ آپ اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ صرف ضرورت کا لیتے تھے اور باقی ضرورت مندوں پہ خرچ کر دیتے تھے۔ نتیجہ اس گھر میں تنگی کے ساتھ گزارا ہوتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ محمد کے گھر والوں نے جب سے آپ مدینہ آئے 3 دن پیدر پے گندم کا کھانا سیر ہو کر نہیں کھایا، یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ پھر آپ کا گزارا کس چیز پر ہوتا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 2 سیاہ چیزیں یعنی کھجور اور پانی، اور یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ آس پڑوس کے لوگ تھے جو اپنے جانوروں کا دودھ بطور ہدیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بیچ دیا کرتے تھے، جو ہم پی کر گزارا کر لیتے تھے۔ اور آپ فرماتی ہیں ابن عباس رسول صلی اللہ کی روایت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں خالی پیٹ کے ساتھ گزار دیتے اور آپ کے گھر والوں نے کو شام کا کھانا نہیں ملتا تھا۔ عائشہ نے آپ کے بستر کے متعلق فرمایا کہ آپ کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوتی تھی، اور آپ اس حال پر خوش تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دے رکھی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے احد پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے، لیکن آپ نے دعا کی کہ اے اللہ آل محمد کا رزق گزارے کے برابر کر دے، اور آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکین ہونے کی حالت میں زندہ رکھنا، مسکین ہونے کی حالت میں موت دینا اور مسکینوں کی جماعت سے اٹھانا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں اغنیاء سے 40 سال پہلے زندگی میں جائیں گے، کیونکہ ان کو زندگی میں بہت صبر آزما طویل مشقت طلب چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو جب آپ نے یہ سارا دیکھ لیا کہ بنو قریظہ سے فتوحات ہوئی، مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ہاتھ رکھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مل کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے خرچے میں اضافے کا مطالبہ کرنے گئیں، جن پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ یہ ہے جو سورۃ الاحزاب کی آیت 28 میں کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہیں کہ اگر دنیا اور اس کی زندگی کی زینت کا ارادہ ہے تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر رخصت کر دوں، لیکن تمہیں آخرت چاہیے تو پھر تم میرے ساتھ رہو گی۔ اور اے نبی کی بیویوں اگر تم میں سے کوئی کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا ان عورتوں کے مقابلے میں جو مسلمان ہیں، یعنی اگر تمہارا مقام بلند ہے تو پھر تمہیں ایکسٹرا کیئر بھی کرنی چاہیے۔ بے حیائی یعنی کہ فاحشہ، وہ زنا یا وہ گناہ کبیرہ جس کے کرنے کے بعد حد یا قذف حد جاری ہوتی ہے، تو اللہ نے کہا کہ پھر تمہیں اسے ڈبل عذاب بھی ملے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، چونکہ آپ نے تھوڑا سا کیا ہے اسٹڈی، تو ہمیں تھوڑا سا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے، تاکہ ازواج مطہرات کے بارے میں آپ کو جو ہم نے پڑھا ہے آپ کو آئیڈیا ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی کی زندگی میں آپ کی 11 ازواج آپ کے عقد میں رہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی تھیں، اور آپ کی عقد میں سب سے لمبا عرصہ رہی، یعنی کہ 25 ایئرس وہ آپ کی زندگی میں ان کو نصیب ہوئے۔ پھر جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کو ام الخزن کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سیدہ سودا تھیں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شادی کی حضرت اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت خدیجہ کے بعد، اور اس وقت حضرت نکاح کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 ایئرس تھے، اور یہ بھی یعنی پہلے سے شادی شدہ تھیں۔ سیدہ عائشہ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق اور رسول صلی اللہ علیہ کی صاحبزادی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی،
اور یہ ان سے بے شمار حدیث مروی ہیں، اور بہت ذہین اور فطین تھی اور بہت زیادہ انٹیلیجنٹ خاتون تھیں۔ سیدہ حفصہ جو تھیں وہ حضرت عمر کی بیٹی تھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غزوہ بدر میں جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو آپ نے ان سے عقد ثانی کی 3 ہجری میں۔ اور پھر سیدہ ام حبیبہ ہیں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابو سفیان جو آپ کے چچا تھے، اور ایک طرف ان کی صفیہ بنت ابو العاص، اس طرح ان کی جب شادیاں ہوئی تھیں نا کزنس وغیرہ کی، تو اس میں پھر ان کی بیٹی تھی یہ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح چاہے چاہے جو حبشی تھا نجاشی اس نے کیا تھا، نجاشی نے حبشہ میں ان کا نکاح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور بہت زیادہ حق مہر دیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تقریباً 400 اشرفی۔ اور اس کے بعد سیدہ زینب بنت خزیمہ ہیں، ان کے ساتھ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر سے جو عبداللہ بن جہش تھے، انہوں نے جب غزوہ احد میں ان کے شوہر کی وفات ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے عقد میں لیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہیں وہ دراصل امت کی تربیت کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے سورۃ النساء میں کہ جب عورتیں، جیسے کہ غزوہ احد ہوا تھا اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ جو یتیم عورتیں معاشرے میں بے سہارا رہ گئی ہیں ان کو سہارا دینے کے لیے آپ ان سے نکاح کیجئے، مسلمان مردوں کو ترغیب دی گئی تھی کہ ایڈیشنل رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کریں۔ تو اس طرح دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے کردار سے بھی نمونہ پیش کیا کہ آپ نے 2 ایسی خواتین سے نکاح کیا جن کے کہ شوہر غزوات میں ان کی شہادت ہو چکی تھی، جیسا حضرت سیدہ بنت خزیمہ ہیں، اور اس کے بعد سیدہ ام حبیبہ ہیں جن کے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد دیکھیے سیدہ حفصہ ہیں، سیدہ حفصہ اور سیدہ یہ ام سلمہ جو ہیں، جو اس کے اگلی جو ام المؤمنین ہیں سیدہ ام سلمہ، بہت ہی عقل مند خاتون تھیں، اور ان کے ہسبینڈ کا انتقال بھی ابو سلمہ کا غزوہ احد میں ہوا تھا۔ 4 ہجری میں آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ گئی تھیں۔ تو اب دیکھیں کہ 3 خواتین ایسی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد ثانی کیا جب ان کے ہسبینڈز غزوات میں ان کی وفات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد زینب بنت جہش تھیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم میں داخل ہوئیں۔ ان کا جو آپ نے پڑھا ہے ابھی ہم نے سورۃ الاحزاب میں کہ وہ ایک جاہلی ایک معاشرے میں ایک رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا ناجائز سمجھا جاتا تھا، اور منہ بولے بیٹے کو بمنزلہ صحیح بیٹا کہا جاتا تھا۔ تو یہ اتنا ڈیپ روٹیڈ کسٹم تھا اس سوسائٹی میں کہ اس کو توڑنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح عقد ثانی کیا حضرت زید کی بیوی سے، جو کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے بھی تھیں، دور دراز سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح تھے وہ امت کی تربیت کے لیے تھے۔ پھر جو جویریہ بنت حارث ہیں یہ، اور ایک اور جو ہیں سیدہ صفیہ بنت حجر، یہ 2 جو امہات المؤمنین ہیں، ان کے تعلق اصلاً یہودیوں کے قبائل سے تھا۔ جو سیدہ جویریہ ہیں یہ بنی مستلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھی، اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو نذیر کے سردار حجیج بن اخطب کی بیٹی تھی۔ تو جس سے آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ 2 بھی آپ نے اپنے کردار سے بتایا کہ پاک دامن اہل کتاب کی خواتین سے شادی کرنا بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے بتایا۔ پھر میمونہ بنت حارث ہیں، اور یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ میمونہ بنت حارث، ان کی پہلی شادی ابو مسعود بن عمر سے ہوئی تھی، اور جب اس کی وفات ہو گئی 7 ہجری میں تو پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ اور اس کے بعد ماریہ قبطیہ ہیں اور ریحانہ بنت شمعون ہیں، یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، یا کچھ کہتے ہیں کہ آپ کی لونڈیاں تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ، حضرت زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور ریحانہ کا بھی انتقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ ریحانہ بنت شمعون،
اچھا جی، اب یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت کے ٹیچر ہیں، تو انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو عورتوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا، عقد ثانی نہیں کیا جاتا تھا، عورتوں کو ان کے گھر نہیں دیے جاتے تھے، پھر اس کے بعد جیسے کہ کسی خاتون کے ہسبینڈ کی وفات ہو گئی، اب اس کی تو زندگی نہیں بند ہو گئی نا، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنے عمل سے اپنی امت کو بتایا کہ یہ جو خواتین ہیں جن کی کوئی کفیل نہیں ہے یا ان کی زندگی میں ایک دور ختم ہو گیا ایک شوہر کا، تو ان کو اپنے نکاح میں لائیں اور ان کو بھی زندگی کی خوشیوں میں حصہ دیں، اگرچہ 100% ان کو نہیں مل رہے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ تو دیں۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں آگے، آیت نمبر 32 ہے، اے نبی کی بیویو، تم عورتوں میں سے کسی ایک جیسی نہیں ہو، اگر تقوی اختیار کرو تو بات کرنے میں نرمی نہ کرو، جس کے دل میں بیماری ہے تما کر بیٹھے، اور وہ بات کہو جو اچھی ہے۔ یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ امت کے لیے کی جتنی بھی خواتین ہیں ان کے لیے نمونہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والی نمبر 1 کوالٹی امہات المؤمنین کی، نمبر 2 وَاذْكُرْنَ مَا فِي، اور پڑھتی رہو جو تم لوگوں کے گھروں میں کتاب اور سنت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ نمبر 2 کہ علم حاصل کرنا امہات المؤمنین کی صفت بھی ہے اور ان کا نمونہ بھی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کو پتہ ہے بہت بڑی ٹیچر تھیں امت کی۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ان کا جو نمونہ ہے وہ کیا ہے کہ گفتگو میں انتہائی گریس ہونی چاہیے، گفتگو میں لوچ پن نہیں ہونا چاہیے، گفتگو میں کیا کہتے ہیں اس کو کہ ایسی نرمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ شخص جس کے دل میں کوئی لالچ ہو وہ آپ کی گفتگو سن کے کوئی غلط خیال دل میں پال سکے۔ تو آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی، یہ نہیں کہ بدتمیزی شروع کر دیں، لیکن تمیز کے دائرے میں رہ کر بالکل ٹو دی پوائنٹ اور میٹر آف فیکٹ بات کرنی ہے، کوئی ایکسٹرا اور فالتو بات نہیں کرنی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حجاب صرف لباس کا نہیں ہے، صرف آنکھوں کا نہیں ہے، گفتگو میں بھی حجاب ہونا چاہیے، بے حجابانہ گفتگو نہیں، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے کیسے گفتگو کریں گے، اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو کیسے بلائیں گے جان، اور اس طرح سے۔ تو ایسی کوئی گفتگو نہیں کرنی کسی بھی غیر مرد سے جس سے کہ اس کے دل میں کوئی لالچ بھی پیدا ہو، اور اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ ٹکی رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اب یہ جو ورڈ ہے نا تبرج، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ برج کا لفظی مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو نمایاں ہو۔ تو اس میں پھر یہ لفظ جو ہے ایکچولی دریا کوزے میں سمٹ گیا ہے، کہ پھر اس کو اگر آپ ڈی کوڈ کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں تو بہت لمبی چوڑی اس کی تفصیل ہو سکتی ہے، کہ ضروری نہیں، قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ایک مخصوص ڈریس کوڈ پہننا ہے، کہ آپ نے عبایا ہی پہننا ہے تو آپ مومنہ لگیں گی، اور اس کے بعد بے شک آپ اپنے عبائے کو تبرج کر رہی ہوں، اس کو نمایاں کر رہی ہوں، یا آپ نے کوئی اسکارف ہی پہننا ہے اور اس کے ساتھ آپ تبرج کر رہی ہوں۔ تو جب میں یہ آیت پڑھی اور پھر میں نے جب ارد گرد دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ قرآن فہمی کی کمی کی وجہ سے بہت سے لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ نعت خوان بچیاں ہیں جو کہ بہت زیادہ اپنا آتی ہیں یوٹیوب پہ اور اس طرح سے، تو وہ اسکارف پہن کر اس طرح سے تبرج کیا ہوتا ہے انہوں نے کہ اس اسکارف میں بھی وہ بڑی پیاری خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں۔ تو دو رسول ذہن میں رکھیے گا لباس کے حوالے سے، کہ ایک تو اس میں ایسا تبرج نہ ہو، ایسی چیز نہ ہو، ایسی اٹریکشن نہ ہو کہ وہ کسی دوسرے انسان کی توجہ مبذول کروا دے، کیونکہ تبرج برج الخلیفہ نام سنا ہوا ہے نا، یعنی کہ وہ چیز جو دور سے ہی دیکھنے سے نمایاں ہو جائے۔ تو اگر آپ نے حجاب لیا ہے اور ساتھ آپ نے فل میک اپ کیا ہوا ہے اور آپ نے آنکھوں کا بھی میک اپ کیا ہوا ہے، تو آپ نے اس شرط کو قرآن پاک کی نظر انداز کیا ہے کہ تبرج نہیں کرنا۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ ریپ کریں خود کو، قرآن نے کہا ہے حجاب سے رہیں، اپنی زینت کی حفاظت کریں۔ تو وہ پھر اس لیے پھر کہیں پہ بھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ عبایا ہی ایک اسلامک ڈریس کوڈ ہے، اور کوئی جو عورت پینٹ شرٹ پہنے گی تو وہ ایک غیر اسلامی لباس پہن رہی ہے اور وہ بہت برا لباس پہن رہی ہے۔
قرآن کہتا ہے کہ تبرج نہ کریں، اپنے جسم کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں، آپ کا ایک ڈریس میں ایک لازمی چیز اسکارف ہونا چاہیے جس سے آپ کا ہیڈ کور ہو اور آپ کی آگے سے نیک لائن اور آپ کا یہ چیسٹ ایریا کور ہو آگے سے اور پیچھے سے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ لباس اتنا تنگ اور ٹائٹ نہ ہو کہ آپ کے جسم کے خد و خال واضح ہوں. لباس ایسا ٹرانسپیرنٹ نہ ہو کہ آپ کے جسم کی وہ سی تھرو ہو. لباس ایسا نہ ہو کہ جس سے آپ کا تبرج ہو، یعنی کہ وہ اتنی زیادہ زرق برق نہ ہو. تو اگر اس سے ساری چیزوں، اگر آپ کی ایک سمپل شلوار سوٹ، اگر آپ کی ایک کھلی ڈھیلی ڈھالی پینٹ شرٹ، اگر آپ کا کھلا ڈھیلا ڈھالا سا کوئی اس طرح کا لباس کہ جس میں آپ کے جسم کا کوئی جو پرائیویٹ پارٹس ہے وہ نمایاں نہیں ہو رہے، اور آپ نے اسلامک ڈریس کوڈ کو فالو کیا ہوا ہے، تو اٹس اوکے. یہ سوچ غلط ہے کہ بایا اور جو بالکل تنگ ہو، ٹائٹ ہو ہر طرف سے، اور آپ نے اس کو تبرج کیا ہوا ہے، وہ لباس ہم نے نہیں پہننا. اس لیے یہ اس بات کو میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے کیونکہ اس چیز کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں بہت سے لوگ. تو اکارڈنگلی اگر کوئی لڑکی جاب کر رہی ہے، اگر کوئی لڑکی یونیورسٹی میں جا رہی ہے، اس کا جو سچویشن میں اس کو جو لباس سوٹ کرتا ہے، جو اس سچویشن میں اس کو پہننا اس کے لیے ایزی ہے، تو وہ اسلام کے ان اصولوں کو نمبر 1 اس میں تبرج نہ ہو، یعنی کہ وہ نمایاں نہ کرے اپنے حسن کے کسی بھی چیز کو، وہ اس کی زیب و زینت کا اظہار کرنے والا نہ ہو، اس کے جسم کے پرائیویٹ پارٹس کو کور کرے، اس کے ہیڈ کو اور اس کے چیسٹ ایریا کو اور اس کی نیک ایریا کو کور کرے، اور اس کے وہ تمام باڈی کے پرائیویٹ پارٹس کو کور کرے. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ اتنا تنگ نہ ہو کہ وہ اس کے جسم کے خد و خال کو نمایاں کرے، اور نہ ہی اتنا مہین ہو کہ اس کا جسم سی تھرو ہو، اور نہ ہی ایسا ہو کہ وہ غیر اپوزٹ سیکس کی طرح سے میل کھاتا ہو تو وہ کوئی بھی لباس پہن سکتی ہے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، اہل بیت اور تمہیں پاک کرے، اور جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے یعنی قرآن اور کتاب اور حکمت، اس کی بھی تلاوت کرتی رہو. اللہ تعالیٰ نے مسلمان خواتین کو یہ بات بتا دی. یہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں، یہ ہیں وہ خواتین کے رول ماڈلز جو کہ آپ کو فالو کرنے چاہیے. اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، کیونکہ کچھ خواتین تھیں ام سلمہ کے رسول صلی اللہ علیہ، ان کو اس چیز کا مطلب ام سلمہ کافی جو تھی نا تھنک کرنے والی، بڑی ایک پروگریسو سے خاتون تھیں. تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مردوں کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں، عورتوں کا کیوں نہیں آتا؟ تو پھر اللہ نے فرمایا مسلمان مرد اور عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور اللہ کا کو بہت ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر تیار کر رکھا ہے. تو یاد رہے گی یہ بات کہ یہ ہمارے کردار کا میک اپ ہے. یہ پورٹ فولیو پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ریکمینڈ کی ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کو اپنے کردار کے اندر ایڈ کرنا ہے. اگلی آیت کریمہ پہ آ جائیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن مرد اور عورت کو یہ جائز نہیں کہ جب ان کے معاملے میں اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو اس معاملے میں ان کا اپنا بھی کوئی اختیار باقی رہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ادب سکھایا ہے مومنوں کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر سر جھکانا ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے اچھا فیصلہ کیا ہوگا. اب ہم نے جب امہات المؤمنین کا تذکرہ پڑھا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک ذکر پڑھا تھا حضرت زینب بنت جحش کا، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے نکاح میں تھیں. اور اس وقت معاشرے میں یہ رسم تھی کہ جو منہ بولے بیٹے تھے ان کو اصل بیٹے کہا جاتا تھا، اور پھر سمجھا جاتا تھا صرف زبانی کلامی بات کو ہی وہ اس کو منہ بولا بیٹا کہتے تھے. اس کی ولدیت میں بھی اس کا نام لگا دیتے تھے، جیسا کہ زید بن محمد لوگ کہا کرتے تھے. اور اس کے بعد یہ کہ جب ان کی شادیاں ہو جاتی تھیں تو ان کی جو وائفز ہوتی تھیں ان سے نکاح کرنا حرام سمجھا جاتا تھا اس معاشرے میں، جیسا کہ وہ اس کی سگی بہو ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑنا تھا، اس لیے پھر حالات کیسے پیدا کیے کہ زید کی شادی ہوئی ان سے، زینب سے، جو کہ اونچے نسب کی خاتون تھیں،
اور ان کا دل اپنے اس خامد کے سے نہیں لگا، کیونکہ ان کے دل میں بھی وہ ایک جاہلی عصبیت تھی، وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتی تھی، اور ان دونوں کا نباہ نہ ہو سکا۔ تو جب اس شخص کو تو نے اس شخص پر سے جس پر اللہ نے انعام کیا یعنی حضرت زید، اور جس پر تو نے انعام کیا یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا، کہہ رہا تھا اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھ، ان کو وہ ریکمینڈ کر رہے تھے کہ اپنے نکاح جو ہے ان کو فسخ نہ کریں، طلاق نہ دیں، اور اللہ سے ڈر، اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپاتا تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خوف تھا اگر میں اس زینب سے نکاح کروں گا، کیونکہ وہ 5واں نکاح تھا، آلریڈی 4 نکاح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کر چکے تھے، تو وہ آپ ان کو سمجھانا تو اللہ تعالیٰ تو وہ کر کے رہنے والا تھا جو اللہ تعالیٰ کا امر تھا یا ارادہ تھا۔ پھر جب انہوں نے ان کو طلاق دے دی حضرت زید نے حضرت زینب کو، پھر اللہ نے نکاح پڑھایا حضرت زینب کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے کہ اس رسم کا کلا کما کرنا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے، غلط چیز کو اپنی سوسائٹی سے نکالیے۔ اور رسول اس نبی پر اس کام میں بھی کوئی تنگی، کبھی کوئی تنگی نہیں جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دیا، یعنی کہ، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو کام اللہ نے کر دیا لوگوں کو نہیں پسند، اس کو کرتے وقت کبھی کوئی دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، نہ کبھی اب ہے نہ کبھی آئندہ کے لیے ہو، یعنی جو کام اللہ کا حکم ہے اس کو دل کی خوشی سے کر گزرے، بے شک کسی دوسرے انسان کو یہ کام کرنا کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ تو یہ بھی ایک اصول پتہ چل گیا کہ آپ ایک جاب کر رہے ہیں نا، اور آپ کسی جگہ پر موو کر رہے ہیں، آپ کسی شادی پہ جا رہے ہیں، تو آپ نے کوئی اس طرح سے اسلام کے کسی شعار پر عمل کرنا ہے، اور اس وقت بڑے لبرل سے لوگ ہیں جن کو آپ کا وہ اسلام پر عمل کرنا بڑا برا لگ رہا ہے، تو کوئی تنگی نہ دل میں لائیں کہ مائنڈ کریں گے وہ لوگ یا لوگ کیا سوچیں گے۔ تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ آپ کو جرأت چاہیے، اخلاقی جرأت چاہیے، اور دینی حمیت چاہیے، اور یہ کہ دین اسلام میرا مذہب ہے، میں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے آزاد ہوں، میری مرضی میں جیسے مرضی زندگی، یعنی کہ یہ پھر بیسیکلی مینٹل ٹریننگ ہے۔ جب تک آپ خود کو مینٹلی طور پر اتنا اسٹرانگ فیل نہیں کرتے، آپ کبھی بھی وہ کام کرنے کے لیے اسٹرینتھ نہیں پاتے۔ تو اوبیسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مضبوط ایمان کا آدمی بھی دل میں لوگوں کی باتوں سے تھوڑے سے ان کو احساس ہو رہا تھا کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ محمد نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا اور 5واں نکاح کیا، اتنی کون سی اس کو آفت آئی ہوئی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا نبی پر کوئی تنگی نہیں ہے، وہ کام جو اللہ نے ان کے لیے فرض کیا ہے اس کو کرنے میں، جو اللہ کا حکم ہے اس کو کر گزریے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اللہ کے سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا محمد رسول اللہ کے اپنے سگے بیٹے بچپن میں فوت ہو چکے تھے، اب جو جوان ہیں یا جہاں ان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کا کوئی بیٹا نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کا خاتمہ کرنے والے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے نا، قاسم، طیب اور طاہر، بچپن میں وفات پا گئے تھے، اس لیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، ان میں سے زینب، رقیہ اور ام کلثوم نے آپ کی زندگی میں وفات پا لی، اور حضرت فاطمہ آپ کی وفات کے 6 ماہ بعد فوت ہو گئیں۔ تو اس سے ان تمام باتوں کو اللہ نے بتا دیا کہ آپ رسول ہیں اور تمام نبیوں کے سلسلے کی اب اینڈ ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو یہ ہمارے ایمان کا یقینی حصہ ہونا چاہیے۔ جو شخص اس بات پہ یقین نہیں کرتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، وہ شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مکمل طور پر یقین نہیں رکھتا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو یقین ہے، اس کی ایک ڈائمنشن تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور دوسری ڈائمنشن یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ رسولوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ اب آپ کے بعد کبھی بھی کوئی رسول نہیں آئے گا، اور جس کسی نے بھی آپ کے بعد نبوت یا رسالت کا دعویٰ کیا ہے وہ
اسلامک ہسٹری میں آپ نے اگر اس کو اٹھا کر دیکھیں تو مسلمانوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے، واجب القتل ہے یہ شخص، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آگے چلیے تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام کے بعد مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، اے مومنو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تم پر اپنی رحمتیں اور صلوات بھیجتا رہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، سبحان اللہ، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں، اور اللہ اپنے مومن بندوں پر صلوات بھیجتا ہے، رحمتیں بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی مسلمانوں کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی ہمیں یاد رہے گی یہ بات، قرآن کی ریکمنڈیشن ہے کہ صبح اور شام کے اوقات میں اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ تو اگر آپ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں، اور وہ اللہ بھی اپنی رحمتیں آپ پر نازل کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو اندھیروں سے روشنی کا سفر دکھانا چاہتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ہمیشہ سے بہت مہربان ہے، ہمیشہ سے مہربان ہے اور مہربان رہتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک، یعنی کہ حدیث میں فرشتوں کی مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنا ثابت ہے، جیسا کہ ایک میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بے وضو نہ ہو، دعا کرتے ہیں، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ پڑھیں گے جا کر سورۃ المومن 24ویں پارے میں کہ جو اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ بھی مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس دن، جس دن مومن آپس میں ملیں گے تو ان کا تحفہ کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ تو سلام ایک بہت عظیم الشان ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن آپس میں سلام کریں گے، فرشتے ان کو سلام کریں گے، پھر اللہ کی طرف سے سلام آئے گا، اور آخری دعویٰ ان کا ہوگا الحمدللہ رب العالمین۔ تو جنت کی جو زندگی ہے اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز، کیریکٹرائزیشن، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کر، گواہ ہیں آپ ساری انسانیت کے کہ اللہ کے نبیوں نے اپنے پیغام اپنی اپنی قوم تک پہنچا دیے، اور آپ خوشخبریاں سناتے ہیں جنت کی اور جہنم کا ڈر سنانے والے ہیں۔ انسان کی جو ایک اس کی سوچ، اس کی نفسیات کو یہ اللہ تعالیٰ نے ذہن میں رکھ کر بشیر و نذیر کو بھیجا کہ انسان کے اندر ڈر کو اگر آپ چینلائز کر دیتے ہیں تو وہ بہت بڑی فورس بن جاتی ہے، موٹیویٹنگ فورس بن جاتی ہے اس کے لیے کسی کام کو کر گزرنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا آپ ان کے ڈر کو چینلائز کیجئے، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے آپ بلانے والے ہیں، داعی الی اللہ ہیں۔ تو جو داعی الی اللہ ہے وہ اللہ کے نبیوں جیسا کام کرتا ہے، یاد رہے گی یہ بات۔ یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ آپ اپنا سارا وقت ہر ٹائم بس داعی الی اللہ بنے، اپنی زندگی کا کچھ لمحے دین کی دعوت کو آگے پہنچانے میں ضرور صرف کریں۔ یہ ہر مسلمان پہ ڈیوٹی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ رسول کا کام ہے کہ وہ داعی الی اللہ ہے، پھر وہ سراج منیرہ ہے۔ اللہ کے نبی چاند اور سورج ہیں۔ سورج اگر کیونکہ سورج دن کو ہوتا ہے اور چاند رات کو ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سورج اب ایسا طلوع ہوا ہے کہ یہ کبھی غروب نہیں ہوگا۔ آپ قیامت تک کے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیے گئے، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور کافر اور منافقوں کا کہنا مان اور ان کو ان کی تکلیفوں میں چھوڑ دے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کر اے نبی، اور کافی ہے اللہ کا احساس۔ پھر اس کے بعد کچھ عدت کے احکامات،
کیونکہ مسلمانوں کی آئلی زندگی سے ریلیٹڈ، ان کی فیملیل گھریلو زندگی سے ریلیٹڈ کچھ یہاں پر آپ کو گائیڈ لائن ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مومن عورتوں سے آپ نکاح کریں اور پھر آپ ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دیں، تو ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ اگر آپ نے حق مہر مقرر کیا ہے تو اس کا آدھا دیں گے، اور اگر حق مہر مقرر نہیں کیا تو کچھ متاع طلاق دیں گے۔ اور اس میں پھر دوسرا حکم یہ ہے کہ پھر اس طلاق کی عدت بھی نہیں ہوگی، وہ عورت وہاں سے طلاق لے کر فوراً نئی شادی بھی کر سکتی ہے، خلوت صحیحہ میں کوئی بھی تعلق قائم کیے بنا اگر طلاق ہو جائے تو۔ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی ہیں آپ کی بیویاں جن کا آپ نے حق مہر دیا ہے، اور وہ عورتیں جو آپ کی باندیاں ہیں۔ باندیاں وہ خواتین ہیں جو کہ میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے آئی ہوں اور مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئی ہوں، اور مسلمان پھر ان کو اپنے استعمال میں لا سکتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کا اجازت دی ہے۔ تو اللہ نے حلال کر دی بیویاں اور باندیاں اس غنیمت میں سے جو اللہ تجھ پر لوٹا کر لایا ہے، یعنی کہ کسی سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، نکاح کر لیجئے، نہیں تو آپ بغیر نکاح کے اس کو بھی اپنی باندی بنا کر بھی اسے اپنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور تیرے چچا کی بیٹیاں اور تیری پھپھو کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیرے خالاؤں کی بیٹیاں، ان سے بھی نکاح تو کر سکتا ہے جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے۔ اور ایک اور استثناء ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا، کہ تم بغیر حق مہر لیے بھی کسی خاتون سے نکاح کر سکتے ہو اگر وہ عورت اپنا حق مہر اور یہ اللہ کے نبی کو ہبہ کر دے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تم پر کوئی حرج یا تنگی نہ ہو، اور اللہ ہمیشہ سے بےحد بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلیے جی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے جس کو تو چاہے مؤخر کر دے، جسے چاہے پاس جگہ دے، پھر تو جسے بھی طلب کر لے ان عورتوں سے جسے تو نے الگ کر دیا ہو، تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو باریاں لگانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ جس مرضی وائف کے ساتھ جا کر رہیں، آپ کو کوئی گناہ نہیں۔ اور ایون کہ آپ نے جس کی باری موقوف کر دی تھی اس کی پھر باری جاری کر دیں، اور پھر اس کے بعد یہ سب آپ کو کرنے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پرمیشن مل گئی ہے، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وہ غم نہ کریں، اور وہ سب کی سب اس پر راضی ہوں جو تو انہیں دے، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، بڑے تحمل والا ہے۔ ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیویوں کے بارے میں خاص رعایات کی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ رعایتوں میں یہ بات بتائی کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم کسی کو دور کرو، کسی کو نزدیک کرو، کسی کو زیادہ وقت کسی کے ساتھ سپینڈ کرو، کسی کے ساتھ کم، لیکن ان تمام رخصتوں کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انصاف کا معاملہ کیا اپنی تمام ازواج کے درمیان۔ اور اس کے بعد اب جب یہ سب ہو گیا کہ جو امہات المؤمنین ہیں انہوں نے دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دی، تب اللہ نے ان کو یہ اکرام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا اب جتنے نکاح ہو چکے ہیں اس کے بعد تم نے کسی اور عورت کو اپنے عقد میں نہیں لینا۔ ہاں، اور اگرچہ کہ تمہیں وہ بڑی پیاری کیوں نہ لگتی ہو، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ہم خواتین ہیں ہمیں مردوں کی سائیکی کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کہتا ہے کہ عورت کا حسن مرد کو بھاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو کہا ہے کہ اپنے حسن کی حفاظت کرے، اپنے حسن کو چھپائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہر چیز کا رقیب ہے، اس کے بعد یعنی ہر چیز پر نگران ہے۔ آیت نمبر 53 سے پڑھیے۔ اب یہاں پر جو ایک گھریلو زندگی ہے اس کے متعلق آپ کو رہنمائی ملے گی کچھ آیات میں، جس میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو ایز اے رول ماڈل قرآن پاک پیش کرتا ہے، اور بتاتا ہے کہ کیسے یعنی کہ گھروں میں مختلف کاموں کے سلسلے میں لوگوں کا آنا جانا تو رہے گا، کبھی لوگ دعوت کے سلسلے میں آتے ہوں گے، کبھی لوگ ویسے کسی کام کے سلسلے میں آتے ہوں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں۔ تو اس میں گھر میں داخلے کے کچھ آداب ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، جس میں اللہ نے فرمایا کہ گھر میں داخل ہونا ہے تو اجازت سے داخل ہونا ہے، اور اگر آپ دعوت پہ بھی کسی کے گھر گئے ہیں تو بھی عین ٹائم پہ جائیے جب دعوت پک چکی ہو، اور پہلے جا کر نہ بیٹھ جائیے، یہ ادب بتایا جا رہا ہے دعوت کا، اور کھا لیا ہو تو جلدی چلے جائیے۔
خاص طور پہ دعوت کے موقع پر، کیونکہ ظاہر ہے کہ صاحب خانہ نے کافی کام پہلے بھی کیے اس کو کرنے ہوں گے. جب کوئی آ جاتا ہے نا باہر سے جلدی بندہ، تو وہ کام کی سپیڈ بھی تھوڑی ہو جاتی ہے، ٹینشن بھی نہیں ویسے رہتی. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اینڈ ٹائم پہ جائیں اور کھانا کھا کے منتشر ہو جائیں. اور جب کوئی چیز، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار آپ کا گھر میں آئے تو اس کو سیپریٹ روم، ڈرائنگ روم جسے ہم اپنے گھروں میں بیٹھک کہتے ہیں، وہ ہونے چاہیے جہاں پہ وہ بیٹھیں. اگر گھر کے رہائشی کمروں میں ان کو جانا ہے، اندر جانا ہے، تو وہ نوک کر کے پردے کی اوٹ کے پیچھے سے جائیں گے. یہ چیز ہے. تو سمجھ آ گئی جی کہ اور یہ بھی، یہ جو آیت ہے یہ غیر مہذب عادت تھی اہل عرب کی کہ وہ عین کھانے کے وقت پہ جاتے اور جا کر کھانے میں شریک ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کھانے کے لیے جب بلایا جائے تو جاؤ، بن بلائے مہمان کی طرح اینڈ ٹائم پہ کھانے کے وقت پہ نہ پہنچ جاؤ کہ جو وہ کھانا کھا رہے ہیں تو ہم بھی کھا لیں اس کے ساتھ جا کر. اور بلایا جائے تو جاؤ، کھا لو تو پھر منتشر ہو جاؤ. اور بیہودہ باتوں میں دل لگا کر بیٹھے نہ رہو، کیونکہ کھانا کھا کر فارغ ہو کر جانا، ظاہر ہے کہ صاحب خانہ کو بھی کوئی کام ہوگا، آزادی سے وہ اپنا کام کر سکیں. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ باحیا تھے، اس لیے وہ کسی کو ایسے منہ پھاڑ کے تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ اب تم بھائی چلے جاؤ یہاں سے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ان کو حیا آتی تھی، لیکن اللہ کو حق بات کہنے سے حیا نہیں آتی. انس فرماتے ہیں کہ جب حضرت زینب کی شادی ہوئی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دعوت ولیمہ دی، گوشت و روٹی کھلائی. اور جب سب لوگ کھاتے رہے تو سب لوگ مطلب کھا کے چلے گئے، لیکن 3 لوگ تھے جو باتیں کرتے رہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک حجرے سے نکل کے دوسرے حجرے کی طرف جاتے، دوسرے حجرے سے نکل کے تیسرے حجرے کی طرف جاتے، اور وہ لوگ جا ہی نہیں تھے رہے. اب دیکھیں نا کہ نئی شادی ہوئی بھی ہے اور انہوں نے اپنی وائفس کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کرنا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب ابھی وہ گھر سے ابھی نکلے بھی نہیں تھے، مطلب کہ سمجھ لیں کہ اس طرح سے کہ ایک پاؤں ان کا باہر تھا اور ایک اندر تھا، تو اپنے گھر پہ پردہ لٹکا دیا. تو بھی کوئی چیز مانگنی ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگنی ہے. تو جو اختلاط ہے، مکس گیدرنگ ہے، اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہ وہ امہات المؤمنین تھیں جو کہ امت کی سب سے پاک پاس خواتین تھیں، تو ان کے لیے لفظ بولا گیا ہے کہ یہ تمہارے اور ان کے دلوں میں زیادہ طہارت ہوگا اگر تم پردے کے پیچھے سے صرف ضرورت کی بات کرو، بیکار کی گفتگو نہ کرو اور فضول گوئی نہ کرو. اور تمہاری یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم گھروں میں بیٹھے رہتے تھے اور گھر آپ کو تکلیف پہنچاتی تھی، اور یہ بھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے ازواج میں سے کسی سے شادی نہیں کی جا سکتی. اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں کے سامنے آئیں، اپنے بیٹوں کے سامنے، یعنی کہ دعوت کی باتیں چل رہی ہیں نا جیسے ہم نے پڑھا ہے. تو اگر گھر میں کوئی چیز لینے دینے کا معاملہ آ جاتا ہے اور آپ کچن میں کام کر رہے ہیں، تو آپ کے باپ، آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے، اپنے بھانجے بھتیجے یا عورتیں یا ملازم وہ گھروں میں آ جا سکتے ہیں اور آ کر چیز. اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ ریزرو رہیں گے، وہ باہر رہیں گے، وہ پردے کے پیچھے سے آپ سے چیزیں یا کچھ بھی وہ حاصل کریں گے. اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، درود یصلی اللہ تعالیٰ کا درود کیا ہے کہ اللہ ہر آن اپنی رحمتیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا ہے، اور فرشتے اور مسلمان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو اس لیے جو ایک بہت ریکمینڈڈ ذکر ہمیں پتہ چل گیا، درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور سلام کیسے بھیجنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد اس طرح سکھایا جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے. اس وقت میری ہتھیلی آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی اور آپ نے فرمایا
التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ لوگ جو رسول صلی اللہ، تو آپ نے درود و سلام دونوں طریقہ سیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ ہم نماز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور یہ اللہ نے ہمیں ریکمینڈ کیا ہے، اور درود ایک بہت 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 عمدہ وظیفہ ہے۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی، تو اس میں پھر اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور اس کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہمیں بیچتے رہنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھی اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں بیچا، اللہ پاک کا ذکر نہیں کیا، تو وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اس لیے جب آپ مل کر بیٹھیں تو ایک دفعہ درود پاک، درود شریف پڑھ لیا کریں۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی وجہ کے تکلیف پہنچاتے ہیں تو انہوں نے بھی بہت بڑا گناہ بوجھ اٹھایا۔ اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 59 اور 60 میں دوبارہ سے کچھ پردے کے احکامات ہیں۔ اب جو ہم نے سورۃ النور میں پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنے گھروں میں کس طریقے سے اپنے آپ کو کور کریں گے۔ اب اگر کوئی خاتون گھر سے باہر نکل رہی ہے تو ان کا وہ کیسے جائیں گی؟ اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہ وہ اپنے چادروں کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر جلباب کا کوئی حصہ لٹکا لیا کریں، اور تاکہ یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور تکلیف نہ دی جائیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ پہچان لی جائیں کہ وہ کیا ہیں۔ جلباب کیا ہے؟ ایک بڑی چادر جو کہ جسم کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو باہر نکلنے کے لیے عورتوں کو اپنی پہچان کے لیے ایک بڑی چادر لے کر نکلنا چاہیے، تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ پاک دامن خواتین ہیں اور کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے یا ان کو پریشان نہ کرے۔ تو اس سے پھر جو ہے قرآن کہتا ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر کور کر کے گھر سے نکلیں۔ چہرے کے پردے کے حوالے سے علماء کا اجماع نہیں ہے امت کا، کچھ کہتے ہیں ہونا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس پر اجماع ہے کہ پورا باڈی کور ہوگا، سر کے بال نظر نہیں آئیں گے آپ کے، اور آپ اپنے آپ پہ بڑی چادر لے کر گھر سے نکلیں گی۔ اور کیونکہ جب جس دور میں یہ قرآن نازل ہوا تھا تو جو منافق تھے اور شہر میں بری خبریں پھیلانے والے لوگ تھے وہ خواتین کو تنگ کرتے تھے، ان کے متعلق سکینڈلز بناتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو یہ موقع نہ دیں، آپ اپنی ایج پہ کام کریں، اپنے آپ کو سیف کریں۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی جو ہماری آیات ہیں وہ ہیں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 66 سے لی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس دن ان کے چہروں کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کاش ہم نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، اور پھر اللہ کو کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے بڑوں کی، سادات کی اور اپنے بڑے بڑے بزرگوں کی پیروی کی تھی، انہوں نے تو ہمیں راستہ دکھایا ہی نہیں، انہوں نے تو ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل عذاب دے۔ حالانکہ ان کو ڈبل عذاب کیوں دے؟ آپ نے خود اپنی مرضی سے ان کے پیچھے چلے، انہوں نے تو نہیں کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا جی، اس کے بعد سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70 پہ آ جائیے تو اللہ فرماتا ہے اے مومنو اللہ سے ڈرو، اور بات جب کیا کرو تو بالکل سیدھی بات کیا کرو، کوئی لگی لپٹی نہ ہو، کوئی ڈوئل میننگ والی بات نہ ہو، بالکل سیدھی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کہ نبی نے بھی یہ دعا کی تھی، اللہم اہدنی وسدد واذکر بالہدا بہدایتک الطریق، اے اللہ میرے دل کو سیدھا کر دے، مجھے ایسی ہدایت دے کہ میں بالکل سیدھا تیری طرف آؤں۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ بات سیدھی کرنی ہے۔ جب آپ سیدھی، سچی، صاف اور کھری بات کریں گے تو اس کے نتیجے کے طور پر آپ کے بہت سے اعمال درست ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، اس نے بہت بڑی مراد حاصل کی، اس کی مراد بھر آئی۔ یاد رہے گی یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو کے حوالے سے جو ہمیں ادب بتایا وہ کیا ہے کہ بات کو پرپیچ نہیں ہونا چاہیے،
یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ریکمنڈیشن ہے۔ اور پھر قرآن کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ اس بارے امانت یعنی شریعت اور قرآن کو ہم نے آسمان زمین اور پہاڑوں کے سامنے اس کو پیش کیا، اور تو وہ اس سے ڈر گئے کہ وہ اس امانت کو اٹھائیں گے، جبکہ انسان نے اس کو اٹھا بھی لیا اور اس کو فراموش بھی کر رہا ہے، اٹھا لیا، اس کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے، اور لیکن وہ جو ظالم اور جاہل ہے تو یہ اس کی کیئرلیسنس کو شو کرتا ہے کہ کتاب کو تو پکڑ لیا، اس کے دل کو اللہ نے اتنا مضبوط رکھا تھا کہ وہ اہل تھا کہ اس کتاب کو اٹھا لے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ کتنا غیر سنجیدہ ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں کہ اس نے ایک وعدہ بھی کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس نے اس کتاب کو اپنی زندگیوں میں جی سورۃ سبا ہے جی آگے ہماری 14واں کویسچن ہے ہمارے کوئز کا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے، آخرت میں بھی اس کی تعریف ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ قرآن پاک کی اس سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ سب تعریفیں، ہر خوبی، ہر عیب سے پاک، ہر اللہ حمد و ثنا اور مدح کا مالک اللہ ہے۔ اللہ وہ ہے، یعنی آسمان اور زمین کے سلسلوں کا جب آپ دیکھتے ہیں تو حمد جو ہے نا اپریسیشن میں بھی آتا ہے نا، تو پھر اللہ کی حمد کریں گے آپ، اللہ تعالیٰ کو اپریشیٹ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں بھی اپریسیشن بنتی ہے، اور جب آپ آخرت میں جائیں گے اور اللہ کی کاریگری کو دیکھیں گے تو اس کو بھی دیکھ کر آپ اللہ کو اپریشیٹ کریں گے۔ تو ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہر خوبی اور کمال کا مالک اللہ ہے، ہر اچھا نام اور ہر اچھی تعریف اللہ کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز کا حکمت اور خبر رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ کے علم کی وسعت دیکھیے، ایک ڈائمنشن ہے اللہ کے علم کی۔ زمین میں جو داخل ہوتا ہے، سوچیں زمین میں کتنے بیج ہیں اس وقت جو داخل کر رہے ہیں کسان دنیا کے کس کس کونے پر، اور پھر اس کے بعد زمین میں کتنے اموات ہو کر مردے جا رہے ہیں، اور پھر زمین میں لوگوں نے اپنے خزانے دفن کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا زمین رازوں کی امین ہے، تو اللہ ان تمام رازوں کو جانتا ہے۔ زمین سے جو نکل رہا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، جو زمین سے جتنا زراعت کی جو فیلڈ میں کوئی پودے ہیں، کوئی درخت ہیں، اس کے بعد کوئی حشرات الارض ہیں جو زمین سے نکل رہے ہیں، جو برساتی کیڑے ہیں، اللہ فرماتا ہے، یعنی کہ قرآن کے لفظ جامع ہیں، اگر آپ ان کو دھیان سے دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے جو آسمان سے اترتا ہے، خواہ وہ بارش ہو، وہ پانی ہو، وہ آفات ہوں، وہ جنات ہوں، کیونکہ وہ آسمان پہ چڑھ کے نیچے اترتے ہیں، یا جو اس میں چڑھ رہے ہیں ہمارے اعمال، اللہ فرماتا ہے اللہ کو سب پتہ ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ اور کافروں نے کہا کہ یہ قیامت نہیں آئے گی ہم پر، کہہ دیں کیوں نہیں، میرے رب کی قسم وہ ضرور آئے گی، اور اللہ سے کوئی ذرے برابر، اب علم دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک ذرہ بھی اللہ سے نہیں مخفی، نہ زمین میں نہ آسمان میں، کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں مگر اس کے پاس ریکارڈ میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، اتنا اللہ کی طاقت، اتنی طاقت اللہ کی۔ آگے اللہ فرماتا ہے تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور بڑا عزت والی، با عزت سراسر عزت والی روزی ہے۔ اور جن لوگوں نے اس چیز میں کوشش کی کہ ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو، ہمارے معجزوں کو ہرا سکیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہے، سخت دردناک عذاب۔ سورۃ سبا ڈیڈیکیٹ کی گئی ہے ایک قوم سبا کے نام۔ قوم سبا جیسے کہ ملکہ سبا آپ کو پتہ ہے، تو ان کا جو تعلق تھا وہ ظاہر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ سلیمان اور داود اللہ کی رحمت کے حصول کا مظہر ہیں، نعمتوں کے، اللہ کی طرف سے ملنے والی عطاؤں کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کچھ عطا کیا؟ اللہ نے داود کو فضل عطا کیا، اور فضل کیا تھا؟ اللہ نے ان کو پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پھر اللہ نے ان کو لوہا ان کے لیے نرم کر دیا، یعنی کہ مولڈ کر لیتے تھے اپنے ہاتھ سے لوہے کو، جو لوگ گرم کر کے مولڈ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو اور چیز کیا سکھائی، ان کو صنعت سازی سکھائی کہ وہ لوہے سے مختلف چیزیں بناتے تھے، اور خاص طور پر جو ان کی اسپیشلٹی تھی وہ تھی زریں بنانا، یعنی جنگ کی جو ایک مخصوص لباس ہوتا ہے لوہے کا، وہ بنانا۔ پھر اس کے بعد سلیمان کو اللہ نے کیسے فضل عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا،
اس کی ایک منزل 1 مہینے کی مسافت پہ وہ صبح کے وقت وہ چلتی تھی تو 1 مہینے کی مسافت وہ طے کر لیتی تھی، اور شام کے وقت بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ پھر ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہایا، یعنی کہ تانبے اتنا وافر مقدار میں تھا گویا کہ اس کے چشمے بہہ رہے ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنات کو اس کے قابو میں کر دیا جو کہ ان کے حکم سے کام کیا کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے، اور وہ ان کے لیے مختلف قسم کی چیزیں، عمارتیں بناتے تھے، بڑے بڑے سے مجسمے بناتے تھے، اور بڑے بڑے سے وہ ان کے لیے ڈشز بناتے تھے، ایک جگہ پر جمی ہوئی دیگیں پکاتے تھے۔ حضرت سلیمان کے لیے فرشتے جنات کو اللہ نے قابو میں کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آل داود، شکر کرنے کے لیے عمل کرو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ریکمنڈیشن کہ جب اللہ کی یاد آتی ہے تو اللہ وہ کام کرو جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر دانی ہو۔ شکر کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام کہ جو نعمت دینے والا ہے اس کی نعمت کی قدر دانی بھی ہو، نعمت کا استعمال بھی اچھا ہو، اور پھر اس کے بعد اس کو نعمت کو سنبھال کے بھی رکھو، اور پھر اس پر زبانی بھی شکر ادا کرو۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کو موبائل فون مل جاتا ہے، اس کی یہ ایک نعمت مل گئی نا، اس کی قدردانی کیسے ہے کہ ایک تو اس کو آپ نیٹ کلین حالت میں رکھیں، اس کو آپ پراپرلی چارج رکھیں، اس کو گرنے سے بچائیں، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا استعمال اچھا ہو، اس کو غلط چیزوں کے لیے یوز نہ کریں، اور پھر یہ کہ اس نعمت کے ملنے پر زبانی بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ شکر ہے جس نے مجھے اپنے بہت سے بندوں پر فضیلت دی ہے، بہت سے بندوں کے پاس اس طرح کا فون ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کام کرنا ہے جب آپ کو اللہ کی نعمت ملے، صحت کی نعمت مل جائے، اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے کہ اس کی حفاظت کرنی ہے، پھر اس میں آپ نے ایسی چیزوں سے اپنی آپ کو کھانے سے بچانا ہے جس سے صحت برباد ہوتی ہو، اور پھر زبانی بھی اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس نعمت کی وجہ سے دوسرے انسانوں کا بھلا بھی چاہنا ہے، دوسرے انسانوں کی زندگی میں آسانیاں بھی پیدا کرنی ہے۔ تو جب وہ فوت ہو گئے نا حضرت سلیمان، کیونکہ حضرت سلیمان جب جنات پر حکومت کرتے تھے تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ وہ عالم الغیب تھے یا وہ بڑے سپر ہیومن تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ان کے جو ایک اسینشل ایک انسانوں والی کمزوری یا کمی تھی وہ موجود تھی، یعنی کہ وہ سب کچھ نہیں جانتے تھے، نہ وہ نہ ان کے تابع جنات، کیونکہ بار بار ہمارے ذہن میں جنات کے بارے میں بڑا ایک قوی ہیکل اور بڑی طاقتور جو ایک مخلوق کا خیال آتا ہے، تو قرآن ہمارے اس ایک مروب جو ایک سوچ ہے اس کو ختم کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں، وہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر عطا ہے کہ وہ انسان کو جنات کے خوف سے باہر نکالتے ہیں، کیونکہ وہ ان سین ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب وہ فوت ہو رہے تھے تو حضرت سلیمان کسی جگہ پر ایک لکڑی کو سہارا لے کر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ لکڑی کو دیمک نے چاٹ لیا اور پھر آپ گر گئے، تو جس سے جنات کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہوئی، ورنہ جنات کو نہیں پتہ تھا، وہ کام میں لگے ہوئے تھے ان کو دیکھ کر۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا سورۃ سبا، یہ ایک ملکہ سبا کے نام سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن سبا نامی ایک بستی بھی تھی جو قوم سبا کے نام کی تھی۔ البتہ تمہارے لیے بلا شبہ سبا کے لیے ایک نشانی تھی۔ کیا نشانی ہے؟ آپ دیکھیں، ان میں 2 باغ دائیں اور 2 باغ بائیں تھے، باغات تھے، بہت ابنڈنٹ اس میں پھل آتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب فراوانی سے رزق دے رکھا تھا۔ قوم سبا جن کو اللہ نے ہر طرح سے نعمتیں دی تھیں، اور اللہ نے کہا تھا شکر کرو، تو یاد رکھیں شکر پھر دوبارہ سے دہرائیں، شکر جو نعمتیں ان باغات میں پھلوں کی صورت میں تھیں ان کو ضائع نہیں کرنا، ان کو سنبھال کے رکھنا ہے، ان کو دوسروں کے فائدے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے، اور اپنی نعمت کی قدر کرنی ہے۔ پاکیزہ شہر ہے، رب بخشنے والا ہے، اتنی مہربانی، تو انہوں نے ان نعمتوں کو فور گرانٹیڈ لیا کہ اس میں ایسی کون سی بات ہے، ہمیں یہ مل گئی، ہمارے تو ہے ہی، یہ ہمارے لیے ہی ہے نا، تو ہم اس کو جیسے مرضی استعمال کریں۔ تو پھر اللہ نے ان پر سیلاب، بند سے روکا ہوا بھیج دیا، اور جب وہ سیلاب آیا تو سب بہا کر لے گیا۔ جب واپس ان کی کھیتیاں آباد ہوئیں تو نہ ویسی زمین زرخیز رہی، نہ ہی ویسی پیداوار ہوئی۔ اب ان کے باغوں میں اگتی تھی صرف کچھ بد مزہ سے جھاڑ اور تھوڑی سی بیریاں۔ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے، یہ ہے اس لیے ہوا کہ انہوں نے کفر کیا، اور ہم کفر کرنے والے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے
ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جو برکت رکھی ہوئی تھی. اللہ نے فرمایا ایک اور رحمت تھی کہ ان میں برکت تھی. نظر آنے والی بستیاں تھیں، یعنی کہ وہ بغیر زیادہ راہ لیے اگر سفر پر جاتے تھے تو اتنے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بستیاں تھیں کہ وہ آپ بڑے پرسکون انداز میں وہاں پر ٹریول کر سکتے تھے. اللہ نے اپنی نعمت بتائی ہے کہ اگر آپ پرسکون ٹریول کر سکتے ہیں تو یہ اللہ کی راہ میں آنے والی برکت ہے اور رحمت ہے. اور وہ بے خوف ہو کر رات اور دن کو چلتے تھے، اور انہوں نے اپنے لیے برائی مانگی. انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے سفروں میں جو ہم سنتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں پانی نہیں ملتا، ہم ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں، ہمارے سفروں میں دوری پیدا فرما. انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں کہانیاں بنا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور ان میں صبر کرنے والے تھے، بہت شکر کرنے والے. اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کی نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے تو پھر اللہ وہ نعمت چھین لیتا ہے. اس لیے ان پر اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ کی نعمتوں کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. یہ اس قوم سبا کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کے متعلق ابلیس نے اپنا گمان پورا کیا کہ سب لوگوں کو چھوڑ کر، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر سب لوگ ناشکری میں اس کے پیچھے لگ گئے. تو ناشکری سے بھی شیطان ہماری زندگیوں میں انٹر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے بچائے. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 17 اور کویسچن نمبر 28 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے رسول ہیں. مشرق و مغرب کی طرف، ہر کالے اور گورے کی طرف، ہر عربی اور عجمی کی طرف، یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھر پوری دنیا تک پہنچانی ہے، یہ ان کے پیروں کی ذمہ داری ہے. اچھا، اس کے بعد جناب ہمارا اگلا کویسچن جو ہے وہ ہے 31 to 33 آیات ہماری ہیں. اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس پر جو اس سے پہلے ہے. یعنی کہ ہٹ درمی اور ان کی زبان کے اندر جو ایک تکبر ہے، بدتمیزی کی ٹون چیک کریں کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم نے بالکل نہیں ماننا. اور کاش، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ مانیں. اب جب یہ ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جب ان سے کہے گا کہ تم نے کیا بات کی تھی، تو ایک دوسرے پہ بلیم گیم کر رہے ہوں گے. وہ اس کی بات رد کر رہا ہوگا اور وہ اس کی بات رد کر رہا ہوگا. اور جو ان کے فالوورز ہوں گے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے لیڈر بنے ہوئے تھے کہ تمہاری وجہ سے آج ہم عذاب میں ہیں، تم نہ ہوتے تم ایمان ضرور لانے والے ہوتے. تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہمارے پیچھے چلو، تم تو اپنی مرضی سے ہمارے پیچھے چلے ہو، تم خود ہی گناہ گار ہے. پھر وہ جو کمزور ہو لوگ جو فالوورز تھے وہ کہتے ہوں گے تم ہمیں اب چال بازی سے اپنی طرف بلا رہے ہوتے تھے تو ہم تمہارے پیچھے چل پڑے. اور پھر وہ کفر، ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں تو ہم نے کرنے لگ گئے. اور وہ ندامت چھپائیں گے جب عذاب دیکھیں گے، امبیرسمنٹ فیل ہوگی ان کو. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اور کبھی کبھی وہ چاہیں گے کہ ان کو اور زمین میں دھنسا کر زمین برابر کر دی جائے. اور کبھی کبھی وہ چاہیں گے کاش مرنے کے بعد وہ جی ہی نہ اٹھے. تو ندامت سے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کو اپنے اوپر شدید پشیمانی ہوگی. بہت بڑے ریگریٹس ہوں گے اس دن جو ان کو برداشت کرنے ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک. آیت نمبر 37 پہ آ جائیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور نہ ہی تمہارے اموال ایسے ہیں اور نہ ہی تمہاری اولادیں ایسی ہیں. یعنی تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ میرے پاس بڑا بینک بیلنس، بڑی دولت، بڑی جائیداد. اللہ نے فرمایا اور یا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری تو بڑی اولاد فرما بردار بھی ہے، بڑے اعلیٰ عہدوں پر بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں نہ تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولاد ہمارے قرب کا ذریعہ نہیں بن سکتے. ہمارے قرب کا ذریعہ ایمان ہے اور نیک اعمال ہے. جو لوگ یہ کر کے آئیں گے ان کو ڈبل اجر ملے گا اور ان کے لیے جنت میں بالا خانے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں خوبصورت رہائش گاہیں ان کے لیے رکھی ہیں. آیت نمبر 46 سے 50 تک ہے آگے جو ہے ہمارے کوئز میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
کہ اے نبی کہہ دیجئے میں تو تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، کیا کہ اللہ کے لیے ایک ایک دو اور ایک ایک کھڑے ہو کر پھر خوب غور کرو کہ تمہارے ساتھی میں جنون کی کون سی چیز ہے، کیا چیز ہے جو نبی کو تم کہتے ہو کہ وہ مجنون ہے یا دیوانہ ہے یا پاگل پن ہے، یہ کون سی چیز ہے بولو، وہ تو ایک شدید عذاب سے پہلے محض ڈر سنانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا کہ وہ بالکل بھی مجنون یا دیوانے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے عذاب کا، اللہ تعالیٰ کی اس عذاب کی آمد سے پہلے انسانوں کو اس عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اے نبی ان سے کہیے کہ میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، یہ میرا رب ہے جو کہ بات جو خوب ڈالتا ہے حق کو، علام الغیوب سب، یعنی قذف پھینکتا ہے، مارتا ہے، یا تو جس کے نتیجے کے طور پر حق غالب آ جاتا ہے اور باطل چور چور ہو جاتا ہے، اور حق آ جاتا ہے اور باطل تباہ ہو جاتا ہے۔ اور اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر میں گمراہ ہوا تو اس گمراہی کا وبال خود میرے اوپر ہی ہوگا نا، اور اگر میں نے ہدایت پائی تو وہ اس وجہ سے ہے کہ جو میرے رب نے میری طرف وحی کی ہے، اور وہ اللہ کے قریب، اللہ اس سے دور کرنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ جب ان کو موت آ جائے گی تو گھبرا اٹھیں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم ایمان لاتے۔ اب اس دنیا کو چھوڑ کر ایمان تو تمہیں ہاتھ آنے نہیں لگا، ایمان دنیا میں چھوڑ کر کفر لے گئے، اب وہاں سے واپس دنیا میں آ کر ایمان لے کر جا سکتے ہو؟ ایسا ممکن نہیں ہے نا، بالکل ممکن نہیں ہے جی۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ یہاں سے کسی دوسرے ملک میں گئے ہوں پوری ٹکٹ اور پیسہ لے کر، اور بڑی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ادھر پاکستان میں ہی بھول جائیں، اب یہاں سے وہاں بھیجنے کا ذریعہ تو بہت مشکل ہے۔ تو دنیا میں ایمان کو اپنے بیگ میں ہر وقت رکھیں کہ یہ ہے وہ آپ کی ٹکٹ جو جنت میں آپ کو پہنچائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں یہاں پہ بتا دی۔ سورۃ سبا مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد ہمارے پاس سورت آ گئی سورۃ فاطر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات، الحمدللہ، اللہ کی تعریف اس کی کاریگری پر جو اس نے آسمان اور زمین میں پیدا کی، جو آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ کیونکہ جب آپ کوئی ایگزیبیشن میں جاتے ہیں تو کسی کی کوئی بنائی بڑی خوبصورت پینٹنگ دیکھتے ہیں اور آپ کسی کو تو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کا پہلا حق ہے کہ جو اوریجنل خالق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور باقی جتنے بھی پینٹرز ہیں انہوں نے امیٹیٹ کیا ہے اس آئیڈیا کو جو کہ کائنات میں بکھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی مخلوقات میں فرشتوں کو بتایا جو قاصد بنانے والا ہے، جو دو دو تین تین اور چار چار پروں والے ہیں، اور اپنی مخلوق میں کی پیدائش میں جو چاہتا ہے، جس بناوٹ میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھیے ایک چیز، وہ یہ ہے کہ فرشتے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونے چاہیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ فرشتے موجود ہوتے ہیں، فرشتے اللہ کی نورانی مخلوقات ہیں، فرشتے اللہ کے کلمہ کن سے بنے ہیں، فرشتوں کا مسکن آسمان ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے نظام، اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مامور ہیں۔ فرشتوں کے جبریل امین فرشتوں کے ملائکہ کے سردار ہیں۔ فرشتے ایسی مخلوق ہیں جن کے پر ہوتے ہیں، کیسے اللہ کو پتہ ہے، لیکن ان کے پاس کوئی فری ول نہیں، اللہ کے حکم عدولی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی جو بھی رحمت اللہ بندوں کے لیے کھول دے، اپنی رحمت جو اللہ اپنے بندوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو کوئی بند کر دے تو اسے کوئی کھولنے والا نہیں۔ وہی سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ ہر نعمت جو مادی ہو یا غیر مادی ہو، وہ خواہ انسان کی آنکھیں دیکھ سکتی ہوں، مال و دولت، اولاد، رزق، بارش، یا علم، حکمت، ایمان اور صحت، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور جو اللہ عطا کرے گا اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو اللہ روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع، اے اللہ
کوئی نہیں روکنے والا لما اعطیت جس کو تو نے کچھ دے دیا ہو، ولا معطی لما منعت اور کوئی کسی کو عطا کرنے والا نہیں وہ چیز جو تو کسی سے روک دے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد اللہ تیرے جس کو تو روک تیرے مقابلے میں کسی شان والے کی شان کام نہیں دیتی۔ تو اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ کیجئے، یہ اللہ کی ذات کا عمدہ تعارف ہے۔ اے لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، کہ اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں آسمان اور رزق زمین سے رزق دیتا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی رزق نہیں دیتا تو الٹے کیوں پھرائے جاتے ہو، کیوں بہکائے جاتے ہو؟ رزق اللہ کے پاس ہر خیر اور اللہ کے پاس ہر شر سے بچاؤ کا راستہ۔ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نعمتیں دینے پر قادر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے سورۃ فاطر آیت 5 میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس اے انسانوں، اللہ نے جو تم سے وعدے کیے ہیں کہ جنت ملے گی اور نافرمانی کرو گے تو دوزخ کی آگ میں جلو گے، یہ سچے وعدے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو شیطان تمہیں اس دنیا کی زندگی کی ٹافی دکھا کر اور پھر اغوا کر کے ساتھ ہی لے جائے، تمہیں دھوکے سے ساتھ لے جائے دنیا کی زندگی کی کامیابیوں کی ٹافیاں دکھا کر۔ اللہ نے فرمایا ہے تو شیطان تو بیٹھا ہی گھات لگا کر ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں اس راستے سے نیچے ہٹا دے اور پھر نیچے خوشنما راستہ دکھا کر پھر وہاں سے بالکل ہی آرام سے تمہیں دھوکے سے دوزخ میں پھینک دے۔ وہ یہ دشمنی پہ آمادہ ہے، تمہارا دشمن ہے۔ آنکھیں کھولو اور سمجھ لو کہ یہ اغوا کر رہا ہے تمہیں، تمہاری سوچوں کو اغوا کر رہا ہے اور تمہارے وقت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ بھی اور اس کے ساتھی بھی تمہیں آرام سے میٹھی میٹھی زبان میں بلا رہے ہیں، لیکن اینڈ انہوں نے تمہیں دوزخ میں پھینکنا ہے، دشمن ہے۔ تو یہ جو دھوکے کا جو لفظ ہے یہ بڑا پیارا ہے کہ جب دھوکہ کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کو جھوٹ بول کر بلایا جاتا ہے، ادروائز تو وہ کبھی بھی کوئی نہ جائے۔ تو ان جھوٹوں کو سے بچنا ہے، اس شیطان دھوکے باز سے بچنا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، یاد رہے گی یہ بات، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو مومن ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے ہوں اور وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہو، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ ہماری سوچیں خراب کرتا ہے۔ شیطان ہماری سوچیں خراب کرتا ہے، وہ برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے اور وہ اس میں بڑا انسان کے لیے اٹریکشن پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اوپر حسرتیں نہ کرو، دل کی خوشی سے اس راستے پر چلتے رہے ہو۔ تمہارے اندر کسی باہر کے بندے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی بھائی، تمہارے اندر ایک سسٹم رکھا ہوا تھا، برائی کرتے تو وہ سسٹم جلنے بجھنے لگ جاتی تھی، اندر سے الارم چل پڑنا تھا، تم نے اس الارم کی بات پر کان ہی نہیں دھرے اور آنکھیں اور کان بند کر کے نکل گئے شیطان کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، پھر وہ بادلوں کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اسے ایک مردہ شہر کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں۔ ہم ہر مردہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہیں، اس لیے اللہ سے ہی دعا مانگو، اللہ میرے دل کی ویران کھیتی پر ایمان کی بارش برسا کر ایمان کی کھیتی نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا عزت چاہتے ہو، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، غلبہ، طاقت، اقتدار اور دلوں میں روب یہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنا یہ فضل بھی لکھ دیتا ہے کہ لوگ اس کی عزت بھی کرتے ہیں اور دلوں میں اس کے لیے احترام بھی رکھ دیتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، ہر اچھی بات اللہ کی طرف بلند ہوتی ہے اور ہر نیک عمل اللہ کی طرف چڑھتا ہے، اور جو بری چالیں چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان لوگوں ان کی ساری خفیہ تدبیریں اکارت جائیں گی۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے
عزت سے نوازتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے تمہیں تھوڑی سی مٹی سے، پھر قطرے سے یہ پیدا کیا، پھر جوڑے بنا دیا، مگر کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی بچہ جنتی ہے، مگر ہر مادہ کے حمل کا اللہ کو پتہ ہے، اور نہ ہی کسی عمر پانے والے کی عمر بڑھائی جاتی ہے اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، مگر کتاب میں سب مقرر ہے۔ پتہ کیا چلا کہ دیکھو اللہ کو ضرورت نہیں تھی اس ریکارڈ کو مینٹین کرنے کی، تمہیں بتایا ہے کہ دیکھو اپنی چیزوں کو بالکل ٹو دی پوائنٹ اور مینٹین رکھا کرو۔ اللہ نے دنیا کے ایک ایک نظام کو ایک جگہ پر ریکارڈ نہیں کیا، اللہ نے کتاب میں ریکارڈ کیا، اللہ نے نامہ اعمال میں ریکارڈ کیا، اللہ تعالیٰ نے گلے میں ایک طائر لٹکا دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے ہر جگہ پر ریکارڈنگ کر لی ہے۔ دو سمندر برابر نہیں ہوتے۔ یہ میٹھا پیاس بجھانے والا جس کا پانی آسانی سے حلق سے نیچے اترنے والا، یہ نمکین کڑوا، یہ ہے میٹھا پانی جس میں ہدایت ہے، جس میں انسانوں کے لیے بھلا ہے، جس میں جو سنتا ہے قرآن کو اس کا دل بہار سے بھر جاتا ہے۔ اور یہ کڑوا پانی ہے، گندی گفتگو ہے، یہ خبیث گفتگو ہے، یہ کڑوا ہے اور پھر جس میٹھے پانی اور کڑوے پانی سے تم اللہ کے لیے اللہ کا رزق نکالتے ہو، زینت کا سامان نکالتے ہو، پھر اللہ نے فرمایا کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پانیوں کو چیرتی ہوئی چلنے والی ہیں، تاکہ تم اللہ کے فضل سے اس کا حصہ تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں پیدا کرتا ہے، داخل کر دیتا ہے۔ سورج اور چاند کو اس نے تمہارے لیے کام میں لگا لیا، یہ وقت مقرر کے لیے یہ ساری چیزیں جاری ہیں۔ یہ اللہ ہے تمہارا رب، اور وہ لوگ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر بلاتے ہو وہ تو قطمیر کے بھی، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ اس اکیلے سچے قائم اللہ پروردگار عالم کی بادشاہت میں کوئی تصرف نہیں، کسی جن و انس کی، کسی بادشاہ کی، اور ایون کہ کسی نبی تک کوئی اجازت نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی انسان کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہو۔ اس لیے اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور وہ قیامت کے دن تمہارے شرک سے بری ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے انسانوں تم سب کے سب اللہ کی طرف محتاج ہو، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، تو اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ جتنے بھی نبی ہیں، ولی ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں، سب اللہ کے فقیر ہیں۔ تو جب وہ اللہ کے فقیر ہیں تو جس اللہ کے در کے وہ فقیر ہیں اس کے تم بھی بن جاؤ نا۔ تم کیوں اللہ کو چھوڑ کر باقیوں کے پیچھے چلتے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ کے دربار میں آنے کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے؟ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ رگے جہاں سے بھی قریب ہے۔ اللہ سنتا ہے اور بڑی وضاحت سے سنتا ہے۔ اپنی زبان میں بلاؤ اور جس مرضی وقت بلاؤ۔ اللہ نے فرمایا اور کوئی جان کسی اور جان کا بوجھ اٹھانے والی نہیں ہوگی۔ جو قیامت کے دن اس نے غلط اعمال کیے وہ بوجھ بن کر اس کے سر پر سوار ہوں گے، لیکن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کو بلایا جائے کہ کسی بوجھ کو اٹھائے تو وہ کوئی اس کی ہیلپ نہیں کرے گا، اس کے قریبی عزیز بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ صرف تو ان لوگوں کو ڈراتا ہے یا ڈرا سکتا ہے جو غیب پر ایمان رکھ کر اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہدایت کے لیے آپ کو اپنے انٹرنل سسٹم کو پہلے اپ گریڈ کرنا ہوگا، اور جب تک وہ اپ گریڈیشن ہوگی نہیں وہ ہدایت کے لیے رسپونڈ نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ مت کہو کہ میں پاک ہوں، اللہ کو پتہ ہے کون پاک ہے، بس تم اپنا کرنے کا کام کرتے رہو، اپنی سوچوں کی اصلاح کرو اور اپنے اعمال کی طرف توجہ دو۔ اللہ نے فرمایا اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، تو زندہ اور مردہ برابر نہیں، تو
کیسے قبروں والے اور اللہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قبر میں جانے والے اللہ تعالیٰ کے، وہ قبروں والے اور اللہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ انسانوں کو ان کو خوشی کی خبر دے دیجئے اور انسانوں کو ڈر سنا دیجئے کہ اللہ کی دوزخ میں جلیں گے اگر وہ اللہ کی باتیں نہیں مانیں گے۔ اور کسی بھی امت کے پاس ڈرانے کو نہیں گزرا مگر کوئی ڈرانے والا، امتوں کے پاس نہیں گزرا مگر ڈرانے والا۔ ہر امت کے پاس اللہ کے پیغامبر آئے تھے اور ان کو اللہ کے حکموں کے بارے میں بتاتے تھے، لیکن اگر وہ تمہاری بات کو مان کر بھی نہ مانے تو کوئی بات نہیں، اللہ نے فرمایا ہے کوئی بات نہیں، پھر میں پکڑوں گا ان کو تو پھر دیکھنا کہ میرا ڈرانا اور ڈر سنانا کیسا ہوا۔ پھر اللہ نے پہاڑوں کو یہاں پہ بتا دیا، آسمان سے پانی نکالا، اس میں پھل ہیں جس کے مختلف رنگ ہیں، تو اس قرآن کی آیت کو دیکھیں اور جا کر پھلوں کے رنگوں کی خوبصورت ورائٹی پر غور و فکر کیجئے، پہاڑوں کے رنگوں پر غور و فکر کیجئے، مختلف رنگ ہیں، جدا دھن ہیں، جدا جدا رنگ ہیں، کوئی سفید ہیں کوئی کالے سیاہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا اور انسانوں جانوروں کے رنگوں کی، یہ اللہ نے دنیا کو بلیک اینڈ وائٹ نہیں بنایا، اللہ نے رنگ دیے، دنیا کو خوبصورتی دی ہے۔ اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف جو ہوتا ہے ان کے دلوں میں، تو وہ اللہ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہے ہوتے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب کتنی طاقتوں کا مالک ہے، اس لیے وہ اللہ سے ڈر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس لیے آئیے اس ایک آیت کو کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو ان کو دیا ہے اس میں چھپے اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، تو ایسی تجارت کی امید رکھیں جس میں ان کو کبھی گھاٹا نہیں ہوگا، ایسی تجارت کی امید رکھیں جو کبھی برباد نہیں ہوگی۔ اللہ ان کو ان کے اجر پورے پورے دے کر اپنی طرف سے اور بھی دے گا، بونس بھی ملے گا، اور وہ ہے جس اپنے بندوں کی ہر نعمت کی قدردانی کرنے والا ہے۔ اور پھر ہم نے وارث کر دیا کتاب کو ان لوگوں کا جو ہم نے اپنے بندوں سے منتخب کیے تھے، ہم نے اپنے بندوں کے ان منتخب بندوں کو اس کتاب کا وارث کرتے ہیں جن کو خود اللہ سلیکٹ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لیکن اس کتاب کو لینے والے سب برابر نہیں، کوئی ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، کوئی ہیں جو میانہ رو ہیں، اور کوئی ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ اور اس کتاب کا وارث کیا جانا اللہ کی طرف سے بڑا فضل کبیر ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ وہ کیا فضل ہے؟ وہ عدن کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور اس میں وہ ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور وہ کہیں گے الحمدللہ، وہ پاک ہے ذات جس نے ہم سے حزن و ملال دور کر دیا، ہم سے غم اور خوف دور کر دیا۔ ہمارا پروردگار تو ہماری ہر نعمت کی قدردانی کرنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، اور اللہ جس نے ہمیں اس ہمیشہ رہنے والی جگہ پر لا اتارا جس میں نہ ہمیں کوئی تھکاوٹ ہے نہ کوئی تکلیف ہے، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے ہیں ان پر تو موت بھی نہیں آئے گی کہ ان کی وہ تکلیف ختم ہو جائے، اور نہ ہی ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، اور وہ اس میں زور زور سے چلا رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمیں نکال لے، چیخ چیخ کے کہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی سنے گا نہیں، اللہ ہمیں نکال لے، ہم نیک عمل کریں گے اس کے خلاف جو ہم کیا کرتے تھے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک، اللہ فرمائے گا کیا تمہیں اتنا اللہ نے عقل، شعور اور عمر اور ریسورسز نہیں دیے تھے کہ اگر تم عقل چاہتے، اگر تم حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت تمہیں حاصل کر لیتے، تمہارے پاس تو ڈر سنانے والے بھی آئے تھے، اب چکھو عذاب۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہے عالم الغیب والارض، اللہ آسمان و زمین کے ہر چھپی اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے، وہ سینوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ اے نبی ان سے کہیے کیا تمہارے شریک ایسے ہیں جن کو تم اللہ کو کے علاوہ بلاتے ہو، تو انہوں نے کیا تخلیق کیا ہے زمین و آسمان میں؟
ان کا زمین و آسمان کے کس نظام میں کوئی حصے داری ہے؟ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کے ہر نظام کو مینج کیا ہے. اگر اللہ کی حفاظت سے باہر نکل جائے تو ہر نظام درہم برہم ہو جائے گا. اللہ نے چھوڑ دیا تو کوئی اللہ کے بعد اس سلسلے کو چلانے والا نہیں ہے. اس لیے اللہ کی ذات کو پہچانو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو جب ان کو کوئی ڈر سنانے والا آتا ہے تو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں اور زمین میں بڑی بڑی چالیں چلتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. اللہ نے فرمایا 1 منٹ میں ان کو تباہ و برباد کر دوں. ان کا یہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں. اس لیے زمین میں ذرا چل پھر کر دیکھ لو اور دیکھو کہ بڑی بڑی طاقتور جماعتیں اور بستیاں کیسے اللہ نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اس لیے اللہ سے ڈرو، کیونکہ اگر اللہ تمہاری پکڑ کرے تو زمین پر ایک بھی انسان کو چلتا ہوا نہ رہنے دے جس نے ظلم کیا ہو. لیکن اللہ تو مہربان ہے، اللہ ان کو وقت تک مہلت بھی دیتا ہے اور وہ خود بھی بہت مہربان ہے. سورۃ یاسین، اے سردار، اے قرآن حکیم کی قسم ہے، نبی آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو غالب ہے، سب پر رحم کرنے والا ہے، تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ جس سے پہلے ان کے باپ دادا کو کوئی انذار کرنے والا نہیں آیا. یعنی آپ سے پہلے کافی عرصے تک کوئی رسول نہیں آیا تھا اور ان میں سے اکثر پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ہرگز 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 ایمان نہیں لائیں گے. بے شک ہم نے کر دیا ہے ان کی گردنوں میں کئی توق اور وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، سو ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کبھی کسی کو کارلر لگا ہو نا گردن پہ، دیکھا ہوگا آپ نے، وہ ارد گرد دیکھ نہیں سکتا اپنے طور پر، وہ رعونت اور تکبر سے پھرتے ہیں. حقیقت میں وہ بیماری میں مبتلا ہیں. کیسی بیماری کہ گردنیں اکڑی ہوئی ہیں اور آگے پیچھے دیواریں ہیں. ان کا ویژن ہی شارٹ ہے، وہ اپنی ذات سے آگے نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں. تو یہ کوئی بڑی ان کے لیے اچھی چیز ہے؟ نہیں، یہ تو وہ بیماری میں مبتلا ہیں لیکن شعور نہیں ہے نا ان کو. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کر دی، ان کے پیچھے بھی. کیریکٹر ہے ایک ایسا جو سنتا نہیں کسی کی، اور اس کے اندر تکبر سے یہ عالم ہے کہ گردن اکڑی کی اکڑی رہتی ہے، گردن کا سریا نہیں نکلتا. بیماری میں مبتلا ہیں. اس لیے اے نبی برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیونکہ دل بیمار ہو کر اب ضائع ہو چکے. ان کا انٹرنل سسٹم کمپلیٹلی ڈیمیج ہو چکا اور مکمل طور پہ کرپٹ ہو چکا ہے. اب اس کی چانسز ہی نہیں ہیں اصلاح کے. آپ تو اس کو ڈرا سکتے ہیں جو اتباع کرتا ہے ذکر کی. یاد رکھنا، جب اللہ کا ذکر آ جائے تو اس کو فالو کریں، اس کو رسپانس کریں، اس کے پیچھے پیچھے چلیں، اگرچہ کہ آپ پر اس پر عمل کرنا آسان ہو یا مشکل ہو. ایک سوچ تو بنائیں نا، اس کو رسپیکٹ تو دیں، تکبر سے اس کو ریجیکٹ تو نہ کریں. اور اللہ سے ڈرتا ہے بن دیکھے اس کو خوشخبری سنا دیجئے مغفرت کی اور اجر کریم کی. بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم لکھ رہے ہیں وہ سب کچھ جو انہوں نے لکھا اور وہ جو پیچھے چھوڑ کے گئے. سب ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور پھر ان کے لیے ایک بستی والوں کا قصہ بیان کر، جب ان کے پاس ہمارے رسول آئے، جب ہم نے ان کو 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. تکبر، اپنی بات سے آگے کسی کی بات نہیں، انا کا بت نہیں توڑنا. تو اللہ نے تیسرا بھیج دیا. یعنی اللہ کی خیر خواہی دیکھیے. انسان کو اللہ تعالیٰ اتنا پیار کرتا ہے، نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ انسان دوزخ کی آگ میں چلے. اس لیے بار بار آپ کے دروازے پر اللہ کی رحمت کی، ہدایت کی رحمت دستک دیتی ہی رہتی ہے. انہوں نے کہا تم نہیں ہو مگر ہمارے ہی جیسے ایک بشر، اور رحمان نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم جھوٹ بولتے ہو. انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. انہوں نے کہا جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، منحوسو، نکل جاؤ یہاں سے. تم باز نہ آئے تو تمہیں مار کر نکال دیں گے یہاں سے. انہوں نے کہا نہیں، نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، ہم تو تمہاری رحمت، بستی میں رحمت کی دلیل ہیں کہ اللہ کا عذاب نہیں آتا، تم منحوس ہو. انہوں نے کہا بلکہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. اب وہاں سے دور کے شہر کے کنارے سے اللہ نے فرمایا دوڑتا ہوا ایک آدمی آیا. اس کی جو دوڑنے سے بتاتا کیا پتہ چلتا ہے کہ
اس نے خاصی دوڑ دھوپ کی لوگوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے نبی کے ان نبیوں کی بات مانو، اور ان نبیوں کی بات مانو جو تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتے اور وہ خود راہ ہدایت پر ہیں۔ الحمدللہ ہمارا 22واں سپارہ آج مکمل ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔